گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں صابر ہر غم کی دعا کرنا، بس جڑ جائیں اس ہستی کے ساتھ جس کو اللہ کے غم کے سوا کوئی غم نہیں، تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی بقا کے سوا کوئی غم نہیں رہے گا کہ میری ہستی میں سے جو برائیاں ہیں وہ فنا ہو جائیں اور میری ہستی جو باقی رہ جائے اس باقی کے ساتھ بقا پا جائے، باقی کے ساتھ بقا پا جائے۔ آج سید حجویر رحمت اللہ علیہ نے فنا و بقا کے جو موتی بکھیرے ہیں ان کو سمیٹ کے تسبیح بنا کے گلے میں ڈال لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ فنا و بقا کے متعلق آپ کا علم کتنا تھا۔ آپ نے کتاب بھی لکھی جس کا نام فنا و بقا تھا۔ آپ کی اس کتاب میں سے 12 کتابوں کے حوالے ملتے ہیں۔ آپ کثیر کتابوں کے مصنف تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ تمام کتابیں ناپید ہوئی اور صرف کشف المعجوب ہی باقی رہ گئی، اور یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور صوفیہ لکھتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، اور تصوف کی کشف المعجوب کو بزرگوں نے تصوف کی بخاری شریف لکھا ہے، اور سید حجویر سلطان الطریقت امام الاولیاء کو طریقت کا مجدد لکھا ہے، طریقت کا مجدد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بس فنا اور بقا کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں جو برے اوصاف ہیں ان کو فنا کر دیں، اور جو اچھے اوصاف ہیں ان کے ساتھ بقا پا جائیں، تو آپ کی زندگی
بقا پا جائے گی، آپ کی زندگی بقا پا جائے گی۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، بھلیا سا نہیں ہوں مرنا، گور پیا کوئی اور۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، جگہ بدلتے ہیں، فنا نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی، ہماری پیدائش ہماری ابتدا نہیں ہے، اور ہماری موت ہماری انتہا نہیں ہے۔ جو اس فلسفے کو سمجھ جائے وہ انبیاء اور اولیاء کی موت کا انکار کر دے گا۔ ہماری جو پیدائش ہے ہماری ابتدا نہیں ہے، ہم اس سے پہلے بھی کہیں تھے، اور ہماری جو موت ہے وہ ہماری انتہا نہیں ہے، ہم اس کے بعد بھی کہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا درس ہے، سید حجویر نے فنا و بقا پہ جو گفتگو کی ہے سنیں اور اپنے دلوں کو منور کریں اس نور حجویری سے جس در پہ آپ آئے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ آپ نے کتاب کی ابتدا بھی حمد و درود سے کی اور انتہا بھی حمد و درود سے کی، اور سارے حجویریوں کو، ساری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کے اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ انٹرنیٹ کشف یا علی حجویری اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 7 جون 2019 3 شوال المکرم 1440 ہجری جمعہ مبارک، 5 ہجری 3 شوال کو جنگ خندق ہوا اور اسلام اور کفر کا ایک مارکا حق ہوا جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، ایسی غیب سے مدد کی، اپنی فوج آندھی کو بھیجا کہ کفار کے حوصلے پست ہوئے اور ٹوٹ گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اب اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا منہ کالا ہوگا۔ یہ جنگ خندق ایسی جنگ تھی کہ اب کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اب یہ معاملہ نہیں ختم ہو سکتا، بس یہ بات چل پڑی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے سارے عرب و عجم تک پھیل گیا۔ جب ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا جنگ خندق میں تو اللہ کے حبیب کو فرمایا گیا تو آپ تشریف لائے، آپ نے اس پر ضرب لگائی تو فرمایا مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی، پھر ضرب لگائی تو فرمایا مجھے روم کی کنجیاں دے دی گئی، پھر ضرب لگائی تو فرمایا مجھے 3 ملکوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی۔ ابھی تو اسلام کی ابتدا تھی اور بشارتیں صحابہ کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی دے دی، اور یہی بشارتیں آپ کو ہیں ایمان والوں کو کہ آپ سب سے بہترین حبیب کی بہترین امت ہیں۔ کیوں بہترین امت ہیں؟ کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا جی فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم کشف المحجوب کو سبقاً پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا سبق پھر پڑھ عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، سچ بولنے کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سچے ہو جاؤ، عدالت کا، انصاف پرست ہو جاؤ، انصاف کرنے لگو، شجاعت کا، بہادر ہو جاؤ، تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا کے امام ہو جاؤ گے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آئیں اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ ہمارا درس نمبر 278، موضوع سید حجویر کے نزدیک فنا اور بقا۔ پچھلے 2 جو درس ہوئے ہیں اس میں سید حجویر نے صوفیہ کی فنا اور بقا کا تجزیہ کیا۔ اب خود وہ اپنا علم آپ کو بتائیں گے، جو موتی بکھیریں گے بس ان کو سمیٹتے جائیے گا۔ اس کی میں نے حدیث پاک لی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب پتلی
पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जो गुले लाला से बात मस हो गई, छू हो गई, वो खुशबूदार कलमे जब बने तो वो कलमा ये है, आपका अकवाल है। आपने फरमाया शरीयत मेरे अकवाल का नाम। क्या फरमाया हुजूर पाक ने? शरीयत मेरे यानी कि आका करीम के जो अकवाल हैं उनका नाम शरीयत है, तरीकत मेरे अमाल का नाम है। सूफिया की तरीकत किन से साबित है? हजूर पाक से साबित है। उलमाए ज़ाहर कहते हैं कि सूफिया सारी सारी रात जागते हैं, इतने ये क्या, ये कहाँ लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ? अल्लाह के हबीब सारी सारी रात जागते और वसल के रोजे रखते, ये वहाँ से है। क्या फरमाया अल्लाह के हबीब ने? और तरीकत मेरे अमाल का नाम है, हकीकत मेरे बातिनी अहवाल हैं और मार्फत मेरा राज है। अल्लाह की हबीब की ज़ात वो राज है कि जिस राज को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला उस राजो न्याज की बरकत से हम पे अपने राजो न्याज खोल दे। उस राजो न्याज की बरकत से हम पे अपने राजो न्याज खोल दे। शजरा तरीकत, शजरा नसब, ये शजरे याद कर लें। आप सैयद हुजवेर के मुरीद हैं, यहाँ पर आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने इन वास्तों से सैयद अली उल मुर्तज़ा से मिलते हैं, किन वास्तों से आपकी तरीकत हजरत अली उल मुर्तज़ा से मिलती है। शजरा नसब हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन सैयद अली उल मुर्तज़ा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब 8 वास्तों से हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आप वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहरा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, हजूर पाक से आप हाशमी सैयद हैं। हजरत अली उल मुर्तज़ा का बड़ा खूबसूरत कौल, ऐसा प्यारा कौल के दिल से बांध लेना और फना और बका की समझ आ जाएगी। आपने एक शख्स को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए सुना तो फरमाया कि जो तुमने ये कहा कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, तो तूने अल्लाह ताला का इकरार किया, उसकी बका का इकरार किया। और जो तूने कहा कि हम उसकी तरफ ही लौट जाएंगे, तो तूने अपनी फना का इकरार किया कि वो है इन्ना लिल्लाहि, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, कि उसकी जात का एतराफ कर लिया और हम उसी की तरफ लौट जाएंगे और अपनी जात का इकरार कर लिया कि हम फना हो जाएंगे। हमने इसको यूं समझे कि बस सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27 तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, बस उसी की जात बाकी रह जाएगी, बाकी सब फना हो जाएगा। बस आप हम उस बाकी से जुड़ जाएं तो खुदा की कसम हम भी बका पा जाएं, जुड़ जाएं उस बाकी से। शजरा तरीकत हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, उनके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन खिसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फातिह खैबर, उनके शेख, उनकी आंखों की ठंडक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीकत 9 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखें वही शेर खुदा मालूम होता है। हमारे सैयद हुजवेर भी शेर खुदा। अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया? सैयद हुजवेर महदूम उमम, हुजवेर के सैयद उम्मत के रहनुमा हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं आज फना बका में। और मरकज़े ऊ पीर संजर राहरम, पीर संजर ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी को बोलते हैं। फरमाया इनका मरकज, इनका रोजा पीर संजर के लिए हरम की तरह मुकद्दस है, हरम की तरह मुकद्दस है। मरकज़े ऊ पीर संजर राहरम। अल्लामा इकबाल ने जब देखा ना 18 महीने कमो बेश आखिरी अपनी उम्र के आपने यहाँ गुजारे हैं, फजर और तहज्जुद पढ़ के कुरान महल में बैठे रहते थे। फरमाते हैं मुझे तसव्वुर पाकिस्तान सैयद आलम के सैयद हुजवेर के कदमों से मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनके मराकब को समझने की तौफीक अता फरमाए। सैयद हुजवेर फरमाते हैं किसी भी चीज से सही तौर पर फना होने का मतलब ये है, किसी भी चीज से सही तौर पर फना होने का मतलब ये है कि बंदा उसके नक़्स को उसकी जान ले कि ये जो चीज है ये नाक़स है,
اس نے نہیں رہنا. پھر اس کو سمجھیں, کسی بھی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کے خرابیوں کا علم ہو جائے. ہمیں اللہ اس دنیا کی خرابیوں کا علم دے دے کہ یہ ناقص ہے, اس نے نہیں رہنا. یہ علم دے دے کہ وہ باقی ہے, اس نے رہنا ہے. ہم اس کے لیے ساری کائنات کو فنا کر کے اس کی ذات کے ساتھ بقا پا جائے گا, تو ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہم نے اس کو پہچان لیا, ہم نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا. معرفت ہی, طریقت ہی اصل عبادت کا حق ہے. شریعت جسم ہے اور طریقت روح ہے. جسم تب, انسان تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کا جسم بھی سلامت ہو, اس کی روح بھی سلامت ہو. شریعت جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے. جو خالی شریعت پہ چلیں وہ بھی گمراہ ہو گئے, جو خالی طریقت پہ چلے وہ بھی گمراہ ہو گئے. امام مالک کا قول میں نے آپ کو سنایا کہ آپ نے فرمایا جب تک ان کو جوڑا نہ جائے سید حجویت کرتے ہیں, انسان حق پر نہیں چل سکتا اور حق کو اور حق کی بقا نہیں پا سکتا. اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. علی حجویری صوفیہ لکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کتاب میں سید حجویر نے موتی پرو دیے ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ہم 8واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں جن کے بانی شیخ ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ان کے مسلک یعنی طریقے کی خصوصیت کیا تھی, اور فنا و بقا. یہ فنا و بقا پہ بڑی دسترت رکھتے تھے. تو سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں پر جگہ عطا دی ہے. آئیں اپنے درس کی طرف آ جائیں, درود پاک پڑھیں. محمد علی حجویری کو خوش آمدید کہتے ہیں. 270 دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. 278 نمبر 10 میں ان کا نام بھی سید حجویر کے نام سے رکھا ہوا ہے, محمد علی. آپ کا نام علی ہے, علی. آپ کی کنیت حسن ہے. آپ نے ابتدائی عمر میں غزنی میں 2 شادیاں کی, اور دوسری شادی میں جو ایک صاحبزادہ اللہ نے عطا فرمایا جس کا نام آپ نے حسن رکھا, اس کی وجہ سے آپ ابو الحسن ہیں. آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. بہت سارا علم سید حجویر کے بارے میں یہاں سے ہمیں منتقل ہوتا ہے. درس میں بیٹھا کریں. کتاب تحفتاً دی جاتی ہے, داخلے مفت ہوتے ہیں, کتاب تحفتاً دی جاتی ہے. آج بھی 2 خوش نصیبوں کو کتاب ملے گی جو پرانے اولڈ کمر ہیں. اگر ان کی کتاب نہیں ہے تو اپنی کتاب پہلے وہ لیں, اور اگر ان کے پاس دوسرے جو نیو کمر ہیں وہ اس کے بعد وہ کتابیں لیں. ہر بار کتابیں 2 نفل پڑھ کے توبہ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں تو پوری کشف الماجوب کا مطالعہ کر لیں. یہ آپ کے لیے راہ حق دکھانے کے لیے کافی. سید حجویر نے کشف الماجوب کے صوفیہ نے فرمایا قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. اور دادا علی حجویری نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا جس کے پاس کشف الماجوب ہو اسے تصوف کی دوسری کتابوں کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ. تصوف کی یہ کامل کتاب ہے, کامل. اللہ رب العالمین ہمیں تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنا, بری خصائل کو فنا کر کے اچھی خصائل کے ساتھ بقا پا جانا, بقا پا جانا. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. جمال
लफ्ज़ को पकड़ते जाएं। बहुत मोहब्बत करते हैं आप दादा साहब से। मोहब्बत का हक तब भी अदा होता है कि अक़वाल को सुना समझा जाए और ज़िंदगी में डाला जाए कि मेरे मुर्शिद क्या फरमा रहे हैं, मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया। बस उस बात को सुना जाए, समझा जाए, पल्ले के साथ बांध लिया जाए तो बंदा फना फी शैख हो जाता है। मुर्शिद देख लेता है कि ये मेरा जो मुरीद है ना फना फी शैख हो गया, तो फिर वो मुर्शिद अपने उस मुरीद को हजूर पाक की बारगाह में पेश कर देता है, तो वो फिर रसूल हो जाता है। तो फिर आका करीम उसको अपने रब्बे कदीर की बारगाह में पेश कर देते हैं, तो वो फना फिल्ला हो जाता है। इब्तिदा यहाँ से ही होनी है सैयद हुजवेर से। जब आप इनके अक़वाल कुरान और हदीस ही तो हैं। 337 आयात और जुज़ आयात का कश्फुल माजूब में आपने हवाला दिया, 177 अहादीस का आपने हवाला दिया, 531 बुजुर्गान दीन का अक़वाल का हवाला दिया। सहाबा ताबा तबा ताबईन कुरान और हदीस सहाबा के कौल से इसको सजा के यूनिवर्सल ट्रुथ कर दिया। ये सारी कायनात का सच है और कुरान और हदीस के बाद एक कामिल मुर्शद है। एक एक लफ्ज़ को सुनते जाएं, समझते जाएं। देखें कैसे फना व बका पर मोती बखेरे हैं सैयद हुजवेर ने। एक एक लाइन लफ्ज़ को दिल में उतारेंगे तो आपको समझ आएगी मौजू सैयद हुजवेर के नज़दीक फना व बका। पहले आप बकिया सूफिया की बात कर रहे थे, आज आपने अपनी बात की है कि मैं फना और बका के बारे में क्या कहता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है। आप आज अपने अकीदे दुरुस्त करेंगे फना और बका के मुतल्लिक। आपने अकीदों को दुरुस्त किया और बकिया गैर अकीदों को छांट दिया। नस्तूरिया ईसाई जिनके अकीदे थे, तो ये इसका मफहूम यूँ समझे सैयद हुजवेर ने यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र किया कि फना और बका हदूसो कदूस कदीम। अल्लाह की ज़ात क्या है? कदीम। आपने पिछले दर्स में बका की 3 अक़साम पेश की हैं। पहली किस्म क्या कि ये जो दुनिया है ये पहले नहीं थी, फिर मार्ज़ वजूद में आई, बाद में भी नहीं रहेगी। दूसरी बका की किस्म कौन सी है कि आलम आखिरत, जन्नत, दोज़ख और जो नूरी मखलूक़ात है, बाकी चीज़ें हैं, ये पहले नहीं थी, फिर मार्ज़ वजूद में आई, अब ये ख़त्म नहीं होंगी। ये दूसरी किस्म। तीसरी किस्म उसकी अपनी ज़ात है, बका की तीसरी किस्म जो हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। वो कदीम है और हम कौन है? हादिस है। हम पहले नहीं थे, ये दुनिया पहले नहीं थी, ये मार्ज़ वजूद में आई और बाद में भी नहीं रहेगी। उकबा रहेगा। अब आप इसको समझते जाएंगे तो समझ लगती जाएगी। आप फरमाते हैं इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी सुल्तानुल तरीक़त शनावर बहरे मार्फत, इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी भी चीज़ से सही तौर पर फना होने का मतलब ये है इंसान को उस चीज़ के नाक़िस होने का इदराक यानी इल्म हो जाए। किसी भी चीज़ से सही तौर पे फना होने का मतलब क्या है कि इंसान को उसके नाक़िस होने का इदराक यानी इल्म हो जाए, उसे पता लग जाए कि ये दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। तो फिर वो इस चीज़ से सही तरह फ़ानी हो, इल्म हो जाए और कोई ख्वाहिश उस हवाले से बाकी ना रहे, हर चीज़ की वो नफ़ी कर दे, दुनिया में रहते हुए दुनिया को अंदर से निकाल दे। आपने इसकी मिसाल इस तरह दी है कि दुनिया एक पानी के दरिया या समंदर की मानिंदा, इंसान कश्ती के ऊपर चल रहा है, अगर वो ऊपर रहेगा तो तरता रहेगा, बचा रहेगा, और अगर वो दुनिया के अंदर गोता जन हो गया तो गर्क हो जाएगा। दुनिया के अंदर गोता जन नहीं होना। नमाजों को, कुरान को, हर चीज को अल्लाह और उसके हुक्म, रसूल के हुक्म के मुताबिक करना। तो आपकी कश्ती पानी के ऊपर चल रही है और अगर उसके हुक्म के मुताबिक नहीं करेंगे तो आपकी कश्ती पानी के अंदर गर्क हो जाएगी। ये सैयद हुजवेर ने फना और बका की मिसाल दे के हमें समझाया। आगे चलते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे क्या फरमाया। किसी भी चीज़ से सही तौर पर फना होने का मतलब ये है इंसान को उस चीज़ के नाक़िस होने का इदराक यानी इल्म हो जाए और कोई ख्वाहिश उसके हवाले से बाकी ना रहे, यानी हर चीज़ की नफ़ी कर दे। बंदा हर चीज़ की नफ़ी कर दे और बस कहे कि वही बाकी है। जब उसका ईमान इस तरह का पुख्ता हो जाएगा फिर वो भी उसको बका देगा। जो शख्स ये समझता है कि किसी भी चीज़ की फना उस चीज़ के हिजाब के बगैर दुरुस्त है तो उसका नज़रिया गलत है। सैयद हुजवेर इस बात को यूँ समझा रहे हैं कि कोई बंदा समझता है कि किसी भी चीज़ की जो फना है तो वो गलती पर है, यानी वो किसी चीज़ से कहता है कि मैं मोहब्बत करूं तो उसके साथ बाकी हो जाऊंगा,
یا کسی سے نفرت کروں تو اس کے ساتھ فانی ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، خالی محبت سے نہیں ہے، ماننے سے ہے، خالی نفرت سے نہیں ہے، چھوڑنے سے ہے۔ نفرت کرتا ہے دنیا، چھوڑتا نہیں ہے دنیا کے اندر غرق، اوپر سے کہہ رہا ہے تو وہ آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو باقی نہیں ہے، ایسے نہیں باقی ہو سکتا۔ اب آپ کو اس جملے کی سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کسی بھی چیز کی فنا اس چیز کے حجاب کے بغیر درست ہے تو اس کا نظریہ غلط ہے، کہ وہ اس نے منہ موڑے بغیر درست ہے تو غلط ہے، منہ موڑے بغیر چھوڑے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اس کا نظریہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا آدمی کسی چیز کو دوست رکھے اور کہے کہ میں اس چیز کے ساتھ باقی ہوں، یا کسی چیز کو دشمن رکھے اور یہ کہے کہ میں اس چیز کے ساتھ فانی ہوں۔ ایسا نہیں، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کرنا پڑے گا، خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا، عمل مزاحت یعنی کہ عمل کرنا پڑے گا۔ پھر اگر اس سے کہتے ہو محبت ہے تو اس کی باتیں مانو، سارا کچھ مانو تو پھر محبت سچی ہے۔ اور اگر کہتے ہو کہ مجھے نفرت ہے دنیا کے معاملات سے، گناہوں سے، تو پھر اس کو چھوڑو تو پھر سچ ہے، خالی کہنے سے نہیں ہوگا۔ اب اس بات جملے کی سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہنے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفات طالب کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں صفات طالب کی صفات ہیں، مقام فنا میں نہ محبت نہ طالب ہے۔ جب مقام فنا آئے گا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہے گی، اپنے نفس کی کوئی ہوش نہیں رہے گی، اسے یہی رہے گی ہوش کہ میرے آقا یہ کیسے کیا کرتے تھے، میرے آقا یہ کیسے کیا کرتے تھے، میرے آقا یہ کیسے کیا کرتے تھے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں گے، یہ آفر سید حجبیر فرماتے ہیں دونوں صفات طالب کی صفات ہیں، مقام فنا میں نہ طالب ہے نہ محبت ہے نہ عداوت ہے۔ مقام فنا میں تو کوئی شے رہ ہی نہیں جاتی، نہ محبت ہے نہ عداوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں صفات طالب کی، پسند کرنا یا نہ پسند کرنا، آپ فرماتے ہیں دونوں صفات طالب کی ہیں، اور مقام فنا میں نہ محبت ہے، مقام فنا میں نہ طالب ہے نہ محبت ہے نہ عداوت، یہی کوئی چیز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں دونوں صفات طالب کی صفات ہیں، مقام فنا میں نہ طالب ہے نہ محبت ہے نہ عداوت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور نہ ہی مقام بقا میں جمع اور تفرقہ ہے، مقام بقا میں جدائی اور ملاپ سب ختم ہو جاتا ہے، بس پھر وہی رہ جاتا ہے، بس پھر وہی رہ جاتا ہے۔ اس کو آپ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو سمجھیں گے، داتا صاحب کا علم تو ذرا دیکھیں کیا موتی بکھیر رہے ہیں آپ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی اس کلام سے اس کو سمجھیں گے، واصف کے کس مقام پہ لایا مجھے جنوں، اب ان کی جستجو ہے نہ اپنی تلاش، بس پھر کوئی رہ جاتا ہے۔ تو فرقہ جمع داتا صاحب فرماتے ہیں سب فنا ہو جاتا ہے، بس کوئی شے نہیں باقی رہ جاتی، بندہ اس کے مشاہدے میں گم ہو جاتا ہے، اپنی مراد سے بھی نامراد ہو جاتا ہے، کچھ نہیں اسے چاہیے، جو اس کی مرادیں ہوتی ہیں اس سے بھی نامراد ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا کیا خوبصورت آپ نے اور ان کے مرید حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اس کو پورا کیا۔ واصف یہ کس مقام پہ لایا مجھے جنوں، اب ان کی جستجو ہے نہ اپنی تلاش ہے، کہ نہ جمع رہ جاتا ہے نہ تفرقہ رہ جاتا ہے۔ اور آگے داتا صاحب اب نفی کرنے لگے ہیں ان لوگوں کی جن کے عقائد فنا اور بقا کے متعلق غلط ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اس حوالے سے غلطی لاحق ہوئی ہے، بعض لوگوں کو اس حوالے سے فنا اور بقا کے حوالے سے غلطی لاحق ہوئی ہے، ان کے نزدیک ذات کے گم ہو جانے اور وجود کے ختم یعنی ناپید ہو جانے کا نام فنا ہے، اور بقا سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بقا بندے کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذات نہیں ختم ہو سکتی، اجزائے ترکیبی نہیں ختم ہو سکتے، جن کا یہ عقیدہ کہ اجزائے ترکیبی ذات ہی بندے کی ختم ہو جائے، ان کا ارادہ غلط ہے، ان کا نظریہ اور عقیدہ غلط ہے، یہ عیسائیوں اور نستوریوں کا عقیدہ ہے۔
وہ آگے آپ داتا صاحب اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھائیں گے. بندے کی صفات ختم ہو سکتی ہیں, ذات نہیں ختم ہو سکتی. بندہ جہاں مرضی چلا جائے بندہ ہی رہے گا. جہاں مرضی جس مرضی بندہ بندگی سے ہے وہ بندہ ہی رہے گا. اور اللہ اس کو جتنا مرضی قرب بخش دے. اللہ وہ ذات پہلے آسمان پہ پورے رمضان شریف رہی ہے, وہ اس سے بھی قریب آ جائے, بندے کے سماعت بن جائے, بندے کی زبان بن جائے, بندے کے ہاتھ بن جائے, وہ پھر بھی رب رب ہی رہے گا. بندہ بندہ ہی رہے گا, رب رب ہی رہے گا. یہ فرق داتا صاحب نے کمال طریقے سے پیش کیا ہے. صدقے جائیں سید حجویر کے فرمایا. اور ان لوگوں کو غلطی لگی ہے, ان کے نزدیک ذات کے گم ہو جانے اور وجود کے ناپید ہو جانے کا نام فنا ہے, اور بقا سے مراد وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بقا بندے کے ساتھ مل جائے. یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں. داتا صاحب نے اس کی نفی کی ہے کہ وہ قدیم ہے, وہ حادث کے ساتھ مل نہیں سکتا, یکجا نہیں ہو سکتے. کوئی حادث قدیم کے ساتھ نہیں مل سکتا اور قدیم حادث کے ساتھ ان کی جو ترکیبی اجزاء ہیں وہ یکجا نہیں ہو سکتے. بندہ جہاں بھی پہنچ جائے اس کے ترکیبی اجزاء جو ہیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی, وہ وہی رہنے ہیں. وہ کیونکہ بندہ بندہ ہی ہے. رب اس کو جتنا مرضی قرب بخش دے, بندہ رب نہیں ہو سکتا, رب نہیں ہو سکتا. آگے آپ اس طرح سمجھیں. آپ فرماتے ہیں میری ایک علامہ سے ملاقات ہوئی, اس کو آپ نے اس طرح لکھا. آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی. اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں, پورا لطف لیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو, اپنے مریدوں کو اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں. فرما رہے ہیں میری ہندوستان میں درود پاک سید حجویر فرماتے ہیں ہندوستان میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو خود کو علم تفسیر کا ماہر سمجھتا تھا, بڑا واعظ سمجھتا تھا, علامہ ہونے کا دعوے دار تھا. اس نے اس موضوع کے بارے میں میرے ساتھ بحث کی تو مجھے اندازہ ہوا وہ شخص فنا اور بقا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. آپ نے اسیسمنٹ کر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بندہ فنا اور بقا کے بارے میں اس کے بڑے چرچے تھے. تو میری اس کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو مجھے پتا لگا کہ یہ فنا اور بقا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں جانتا. اور قدوس اور حدوث و قدیم کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے جاہل پڑے ہوئے ہیں, بڑے جاہل پڑے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں میرے ساتھ بحث ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا وہ شخص, کیونکہ آپ فنا اور بقا کے بہت بڑے عالم تھے. آپ نے ذاتی ایک کتاب لکھی جس کا نام فنا اور بقا تھا. آپ اس پر پوری دسترس حاصل رکھتے تھے. آپ ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا کو بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے وہ خاص جو منتظمین ہیں ان کی جماعت کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ کی کائنات کے منتظمین ہیں ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں, 40 افضال ہوتے ہیں, 7 ابرار ہوتے ہیں, 4 اوتاد ہوتے ہیں, 3 نقیب ہوتے ہیں, ایک قطب عالم ہوتا ہے جس کو غوث بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. غوث کوئی علیحدہ ڈگری نہیں ہے, قطب عالم کو غوث کہا جاتا ہے. اور ان کے بے شمار معاونین ہوتے ہیں. داتا صاحب نے یہ خاص لوگ گنوائے ہیں یہ ایک دوسرے سے معاونت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مدعت ہوتے ہیں. سید حجویر ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں, ولایت کی انتہا کو بھی جانتے ہیں, تبھی تو بتا رہے ہیں آپ کو. فرماتے ہیں اور مجھے اندازہ ہوا وہ شخص فنا اور بقا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اسے حدوث اور قدوم کے درمیان فرق کے بارے میں بھی نہیں معلوم. وہ حادث کون ہے؟ بندہ. یہ کائنات حادث ہے, اس نے ختم ہو جانا. قدیم کون ہے؟ اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی, ازل سے تھی, ابد تک رہے گی. وہ ذات قدیم ہے. آپ فرماتے ہیں وہ حدوث و قدیم کے درمیان فرق کے بارے میں بھی نہیں اسے معلوم تھا. اس طرح اس گروہ میں بہت سے ایسے جاہل لوگ ہیں جو فنائے کلی کے قائل ہیں. آپ فرماتے ہیں کل وجود فنا نہیں ہو سکتا, آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جو فنائے کلی کے قائل ہیں, حالانکہ یہ واضح ہڈ درمی ہے, یہ فضول کا جھگڑا ہے, ایسا ہو سکتا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں پورا اجزائے ترکیبی نہیں فنا ہو سکتے, بندہ بندہ ہی رہے گا, جو مرضی ہو جائے, جہاں مرضی پہنچ جائے, بندہ بندہ ہی رہے گا. جتنے مرضی مدارج طے کر لے, مقام طے کر لے, اس نے بندگی کرنی ہے, یہ بندہ بندہ ہی رہے گا. اور رب قدیر جہاں تک نیچے مرضی
بندے کے کان بن جائے، حدیث قدسی ہے نا، میں سماعت بن جاتا ہوں. جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اس کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. یہ بندہ خاص جو ہے، اس کے قرب والے جو بندے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے بندے کو کتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، لیکن بندہ بندہ ہی رہتا ہے. پھر داتا صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں جو فنائے کلی کے قائل ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسے جاہل لوگ جو فنائے کلی کے قائل ہیں، حالانکہ یہ واضح ہٹ درمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی چیز کے اجزائے ترکیبی کا فنا ہونا، ان اجزاء کا اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں. کیا مثال آپ نے خوبصورت دی ہے کہ کسی بھی چیز کے اجزائے ترکیبی کا فنا ہو جانا اور ان اجزاء کا اس سے الگ ہو جانا ممکن ہی نہیں. ایسے لوگوں سے میں دریافت کرتا ہوں، فنا سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذات فنا ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری فنا سے کیا مراد ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ذات ہی فنا ہو جائے تو داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ صفات فنا ہو جائیں تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ ذات فنا ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، اگر یہ کہو کہ صفت فنا ہو جائے تو ہم اسے درست سمجھتے ہیں. اور ہم بھی بندے کے دو صفات میں سے ایک صفت کے فنا ہو جانے اور دوسری کے باقی ہونے کے قائل ہیں. لیکن یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر کسی اور کی صفت کے ساتھ قائم ہو. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ محال ہے کہ کوئی اپنی صفت کو ختم کر قائم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا یہ عیسائیوں اور نستوریوں کا عقیدہ ہے جو باطل ہے، اس کا رد آپ نے کیا اور وہ عقیدہ کفر ہے. ان کی آگے آپ نے مثال دی ہے. آپ فرماتے ہیں بس یہ آخری الفاظ ہیں اور پھر حضرت باقی باللہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام برے خسائل کو فنا کر کے تمام اچھے خسائل کے ساتھ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری سب بری چیزوں کو فنا کر دے اور سب اچھی چیزوں کے ساتھ ہمیں بقا عطا فرما دے. اور سید حجویر جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو سمجھ جائیں. یہ بالخصوص ابو سعید حجویری کے لیے اور بالعموم ساری امت کے لیے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اور تصوف کی لازوال کتاب ہے. لازوال 39 ابواب اس میں باندھے ہیں اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا آپ نے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے ہیں. دوسرے حصے میں صحابہ اہل بیت اطہار کے مسائل بیان کیے. تیسرے حصے میں آپ نے تصوف کی اصطلاحات بیان کی. آپ صوفیزم کے مجدد ہیں اور بزرگوں نے لکھا طریقت کی بخاری شریف ہے کشف المعلوم. طریقت کی جیسے شریعت کی کتاب بخاری شریف ہے، اس طرح طریقت کی کتاب طریقت کی بخاری شریف ہے کشف المعلوم. اس کو آپ بڑے غور سے سمجھیں انشاءاللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں نستوریوں کا عقیدہ، آپ نے نستوریوں کا عقیدہ بیان کیا جو غلط اور باطل ہے. آپ فرماتے ہیں سید حجویر فرماتے ہیں رومی نستوریوں اور تمام عیسائیوں کا موقف ہے حضرت مریم علیہ السلام مجاہدے کے ذریعے تمام ناسوتی صفات کو فنا کر کے لاہوتی بقا کے ساتھ قائم ہو گئی. غلط. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نظریہ غلط ہے کہ بشری صفات کو فنا کر کے ابدی صفات کے ساتھ بقا پا گئی ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط کہتے ہیں. وہ بقا پا گئی ہیں اور انہوں نے اپنی بقا پا لی تھی. وہ معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی بقا کے ساتھ باقی ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا عقیدہ باطل ہے اور غلط ہے. اور حضرت عیسیٰ کے جسم اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا، رومیوں کا، نستوریوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے عناصر ترکیبی کی بنیاد انسانی عناصر پر نہیں ہے. یہ بھی ان کا نظریہ غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اجزائے ترکیبی کی جو ترتیب ہے وہ انسان پر نہیں ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ عناصر پر نہیں ہے بلکہ ان کی بقا حقیقت میں بقائے الہی سے ہے. لہذا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، لہذا وہ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ایک ہی بقا کے ساتھ باقی ہیں جو قدیم ہے اور جو بقا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں ہم اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حدوث اور قدوم کو ملانا
یہ کفریہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں لہٰذا وہ اور ان کی والدہ سیدہ مریم اور اللہ تعالیٰ تینوں ایک ہی بقا کے ساتھ باقی ہیں، یعنی عیسائی کہتے ہیں جو کیا اللہ تعالیٰ جو قدیم ہے، جو بقا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قدیم کیا ہونا ہے؟ قدیم ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ابد سے ازل سے اور ابد تک رہے گا۔ کوئی بندہ ابد سے ازل سے نہیں ہے اور ابد تک نہیں رہے گا۔ بعد میں یہ چیز رہے گی جو بعد میں جیسے جنت رہے گی، یہ جو دوسری قسم آپ نے آگے پیچھے پہلے بقا کی بیان کی ہے کہ یہ دنیا پہلے نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ دوسری قسم کیا بیان کی ہے کہ جنت جہنم وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پہلے نہیں تھے، اب مارز وجود میں آ گئے ہیں، اب ہمیشہ ہی باقی رہیں گے۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ رب قدیر ازل سے تھا ابد تک رہے گا، ازل سے تھا ابد تک رہے گا۔ اور کیا فرمایا اس کی جو صفت ہے یہ بقائے قدیمی ہے، جو وہ قدیم ہے اور جو بقا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم اس عقیدے سے جو عیسائیوں کا نستوریوں کا ہے اور جو بد عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جیسے ہندو بھی کہتے ہیں کہ رام اور شام اللہ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں اتر آیا ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی چیز میں حل نہیں ہو سکتا، کسی بندے میں نہیں اتر سکتا، وہ اس کی قدرت ہے جو اس کی صفات بن جاتی ہے، اس کی طاقت سے پکڑتا ہے۔ وہ اللہ نہیں پکڑتا بندے ہی ہے، وہ ایک خاص طاقت آ جاتی ہے اس میں جو اللہ کی صفت ہے، اس کی قدرت آ جاتی ہے۔ اور سید حجویر ان کے اس مردود ارادے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان خشویہ 2 آگے 12 مسلک میں سے 10 کو آپ نے مقبول اور 2 کو مردود لکھا ہے۔ یہ جو 2 مردود ہیں ان کا یہ نظریہ تھا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں یہ تمام باتیں ان خشویہ کے موقف کے مطابق ہیں جو تجسیم یعنی اللہ کے جسم کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ کو بری آ سکتی ہے بھلا؟ کرسی تو پھر بڑی ہوگی، اللہ چھوٹے ہو گئے۔ عقل مانتی ہے ان باتوں کو؟ بس جاہل لوگ ہیں، دادا صاحب نے کہا یہ جاہل ہیں، وہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں۔ ان کو خشویہ لکھا، ان خشویہ کے موقف کے مطابق جو تجسیم اور تشبیہ یعنی اللہ کی شکل کے قائل ہیں۔ اللہ تو نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ تو نور ہے۔ اللہ رب العالمین سید حجویر نے ہمیں جس طرح سمجھایا ہے اس طرح ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا خوبصورت واقعہ فنا فی الشیخ کا سنیں اور پھر توبہ کی طرف آتے ہیں۔ اور عبادات سید حجویر فرماتے ہیں تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک توبہ نہ ہو، جیسے نماز نہیں ہو سکتی جب تک وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو۔ کیا پیاری مثال دی ہے کہ عبادت گزار توابین ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کے پاس ایک نان بائی تھا، کک تھا، خان ساما تھا۔ آپ کے کچھ خاص مہمان آ گئے، اس کک نے خان ساما نے کھانا بہت اچھا بنایا تو آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس خان ساما نے کہا کہ حضور اپنے جیسا کر دے۔ سادے اور سیدھے بندے بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں، دیوانے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بڑی تعریفیں، بڑی محبت، بڑی ہستی ہے، بڑا انسپائر تھا، بڑی محبت کرتا تھا حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کیا فرمایا کہ اپنے جیسا ہی بنا دیں۔ اللہ کے ولی انکار نہیں کرتے، جو کہتا ہے نا مانگ کیا مانگتا ہے وہ پورا اختیار رکھتا ہے، ایسے نہیں کہتا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اکثر کہا کرتے تھے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مانگو کیا مانگو کیا مانگو۔ تو جب کہا کہ اپنے جیسا کر دیں، روایات میں آتا ہے حضرت سرکار باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک کمرے میں داخل ہوئے لے کے اور 3 دن تک اس کمرے میں رہے۔ اور روایات میں آتا ہے ان کے مریدین لکھتے ہیں جب دونوں باہر آئے تو پتہ نہیں لگتا تھا باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ شکل و صورت کا بھی مشابہ ہو چکا تھا، فنا شیخ ہو چکے تھے، بس اتنا فرق تھا سرکار باقی باللہ ہوش و حواس میں تھے اور وہ نان بھائی ڈول رہا تھا، جول رہا تھا، جذب میں چلا گیا۔ اسی حالت سے دنیا سے چلا گیا، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کو باقی باللہ ہی اٹھے گا، باقی باللہ ہی اٹھے گا۔ اتنے تصرفات برداشت نہ کر سکا اور انہوں نے کیا جو دیا تھا مانگ جو مانگا، اور آپ انہی سے وابستہ ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے جن کو یہ طاقت دی ہے اگر یہ کہہ دیں
مانگ کیا مانگتا ہے اور آپ مانگ لو تو اللہ سے یقین رکھو وہ ہو جائے. آؤ آج اللہ سے توبہ مانگ لیں, آؤ آج اللہ سے توبہ مانگ لیں, آؤ آج اللہ سے توبہ مانگ لیں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ سے توبہ مانگتے ہیں, تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ آج عید کا تیسرا دن ہے, شوال المکرم کی آج 3 ہے, جون کی 7 ہے, گرمی ہے, تپتا ہوا موسم ہے, نیچے فرش بیٹھنے نہیں دے رہا, اوپر دھوپ بیٹھنے نہیں دے رہی. اے مالک اے خالق, اس حالت میں تجھے منانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے تیرے ایک ولی کی چوکھٹ پہ آئے کھڑے, تجھے اس ولی کامل کا سید حجویر کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے وجود کو بیمار کر دیا, یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں صحت کلی عطا فرما. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا, وہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری اولاد کو ہماری فرما برداری اور ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گناہ نے ہمارے میاں بیوی کے سکون اور محبت و محبت کو برباد اور ختم کر دیا, ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور ہم میاں بیوی میں محبت محبت اور پیار سکون عطا فرما. ہمارے گھروں کو اللہ پاک دارالامان بنا دے, امن کی جگہ بنا دے, سکون کی جگہ بنا دے. یہ باصفا فرماتے ہیں جب کسی کو اپنے گھر میں سکون نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ وقت توبہ ہے. یا اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا, ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, وقت توبہ ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ جن گناہوں نے ہماری جیبوں کو خالی کر دیا, ہمارے دلوں کو نور ایمان سے خالی کر دیا, یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. اللہ ہم معاشی تنگیوں سے بچا, ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما, ہمارے ملک میں اسلام کے قانون کا نفاذ فرما. اللہ ہم پہ لطف فرما, کرم فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم آمین. سید العربی والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کافی مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاق من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے کل قیامت کو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو 1000 مرتبہ پڑھے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے. اے اللہ ہمیں 10 100 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. درود حجویریہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار دوبارہ پھر پرنٹ ہو کے آئے گا, تسبیحوں کے ساتھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہمیں درود پاک 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائے, ہماری شفاعت بھی ہو جائے, اس خوشبودار کندھے کا ساتھ بھی مل جائے. یا اللہ ہم پہ لطف و کرم فرما. اے اللہ ہمیں ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کریم نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا, نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا, نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا, نماز عشاء پڑھے گا جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا. یا اللہ یہ 5 نمازیں مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں,
حق باقی رہ جاتے ہیں. جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہوئے جیسے ابھی جیسے پیدا ہوئے. آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں. یاد رکھنا اپنے نامہ اعمال جو آج سفید اللہ نے کر دیے ہیں ان کو کالا نہ کرنا. خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو جلدی سے معافی مانگ لینا. اللہ نے فرمایا مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ گناہ گار بھی ہے پھر بھی پسند ہے. تو بتایا جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے. غلطی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیا کرو. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کبار نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہارا علاج توبہ ہے. بس استغفر اللہ کرتے رہا کرو. انسان نسیان سے ہے, بھولنے والا ہے, بھول جاتا ہے. بس جب بھولے تب اللہ سے توبہ کر لے, معافی مانگ لے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ کثرت سے مجھ سے توبہ کرتا رہتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہمیں کثرت سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھے. قرض کے بوجھ اتار دے. اولاد کی شادیوں کے جو بوجھ ہے ہم پہ اللہ وہ بھی اتار دے. نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرما. ان کے انتظام و انصرام کی غیب سے مدد فرما. اللہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بیمار ہیں, ان کو صحت عطا فرما. جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, فوج کی حفاظت فرما, عدلیہ کی حفاظت فرما, اداروں کی حفاظت فرما, شہروں کی حفاظت فرما, دیہاتوں کی حفاظت فرما, شہریوں کی حفاظت فرما, دیہاتیوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب پہ اپنا لطف کرم فرما. ہم سب لطفی بہا لہم سکن اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ. یا اللہ تعالی سے سب کو صحت سلامتی عطا فرما. اقبال شہین سب کو صحت سلامتی عطا فرما. اللہ پاک شہریار کی والدہ کو, واصف علی واصف کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما. کل بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. حضور پاک کے پاک لعاب دہن کا صدقہ ہم سب روحانی, جسمانی, اخلاقی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.